أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. وما جعل اور نہیں بنایا ہو اس کو اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے ولتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم تمہارے دل بھی اس کے ذریعے ومن نصر اور نہیں ہے کوئی مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کے ہاں سے العزیز جو غالب ہے الحکیم جو حکمت والا ہے. لیقطع تاکہ کاٹ دے طرفاً ایک گروہ کو من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا او یکبتہم یا پھر ان کو ذلیل کرے فینقلبوا پس وہ لوٹیں خائبین خوار ہو کر. لیس لک نہیں ہے آپ کے لیے من الامر کوئی بات بھی شیء کچھ بھی او یتوبا یا وہ معاف فرما دے علیہم ان کو او یعذبہم یا پھر ان کو عذاب دے فإنہم پس بے شک وہ ظالمون ظلم کرنے والے ہیں. وللہ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر بخش دیتا ہے لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے ویعذب اور عذاب دیتا ہے یا سزا دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 27 اور 28 اور 29 چار آیات کی تلاوت کی ہے. یہ غزوہ احد کے ضمن میں غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ جو آیات ہیں خالصتاً غزوہ بدر کے بارے میں ہیں. تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس وقت کو آپ یاد کیجئے جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے لیے فرشتے اگر آ جائیں 3000 آپ کے لیے اگر آ جائیں 5000 تو پھر مطلب خوش ہو جاؤ اس بات سے. تو میں نے لاسٹ جو ترجمہ کیا تھا اس میں نے یہ بتایا تھا کہ غزوہ بدر میں 3000 فرشتے نازل ہوئے تھے جو کہ مجھ سے غلطی ہوئی. غزوہ بدر میں اصل میں 1000 فرشتے نازل ہوئے. سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا. اس میں فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کا وہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے نازل ہوں گے. تو 1000 فرشتے غزوہ بدر میں نازل ہوئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے مومنین کی مدد فرمائی ہے. تو اس طرح کر کے یہاں پر جو ذکر ہے وہ 3000 اور 5000 فرشتوں کا ذکر ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے الا بشرا لکم، مگر اس کو خوشخبری بنایا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل اس کے ذریعے مطمئن رہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب اسباب مکمل ہوں، یعنی کہ ظاہری طور پہ یہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، جیسے جیسے کمی آتی ہے اسباب میں اسی طرح بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ 3,000 لوگ آ رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے تھے 5,000 لوگ آ رہے ہیں، پیچھے سے فلاں فوج آ رہی ہے، فلاں فوج آ رہی ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ اگر وہ 3,000 آ جائیں گے تو فرشتے بھی 3,000 آ جائیں گے، اگر وہ 5,000 آ جائیں گے تو فرشتے بھی 5,000 نازل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہاں ان کی فوج آ نہیں رہی تھی۔ اب غزوہ احد میں کیا ہوا تھا کہ وہاں پر وہ لوگ جب جنگ جیت گئی تو اس وقت ظاہری طور پہ یہ لگا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ جن صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے اس گھاٹی پر رہنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، تو ان کو لگا کہ جنگ جیت چکے ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جب تک یہ جنگ ختم بالکل نہ اینڈ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ پیچھے نہیں ہٹیے گئے۔ تو وہ صحابہ کرام کو لگا کہ یہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور سب لوگ جو ہے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے، تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس دوران جو ہے پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنا لشکر لے کر پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے، ابھی تو وہ کھڑے ہوئے تھے، یعنی جب تک جنگ چل رہی تھی اس وقت تک وہ سب کھڑے ہوئے تھے، ان کی فوج پیچھے پہاڑ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ کسی طریقے سے وہ پیچھے ہٹیں تو ہم اوپر سے حملہ کریں۔ اب ہوا کیا تھا کہ انہوں نے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تھا اس فوج کو کہ آپ نے مکر کرنا ہے کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں اور آپ پیچھے ہٹ جانا۔ جو ہی پیچھے ہٹو گے تو ہم پیچھے سے پھر حملہ کریں گے، تاکہ یہ جو اوپر کھڑے ہوئے لوگ ہیں جب تک وہ کھڑے رہیں گے اس وقت تک ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے جب یہ فوج جو ہے جو لڑ رہی تھی مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے مد مقابل تھے، آمنے سامنے تھے، لڑ رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور کئیوں نے مار بھی کھائی اور اس انداز میں پیچھے ہٹے جیسے وہ ہار گئے، بہت پیچھے تک چلے گئے۔ ادھر سے جب وہ صحابہ کرام جو گھاٹی کے اوپر کھڑے تھے وہ نیچے اترے ہیں، انہوں نے سوچا کہ اب جنگ ختم ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ صرف جنگ کی حد تک تھا، اور ان کو ایسے لگا کہ جنگ بالکل ختم ہو چکی ہے، اب کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی ان میں بھی کئی صحابہ کرام کا اختلاف ہوا۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم نے نیچے نہیں اترنا ہے، اور کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ اس وقت تک تھا جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے، تو جنگ کیونکہ ختم ہو چکی ہے لہٰذا نیچے اترنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ ہوا، اور وہ صحابہ کرام نیچے اترے ہیں تو پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنا لشکر لے کر، اور انہوں نے حملہ کیا، اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی آوازیں دی کہ ہم آگے آ جاؤ واپس۔ پھر ادھر سے بھی حملہ اور ادھر سے بھی حملہ ہو گیا، اور دوسری طرف اس سائڈ پہ ان کے خیمے تھے تو ان خیموں کے اندر بھی آگ لگ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، صحابہ بھی بہت پریشان ہوئے، اور وہاں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو اس طرح کر کے اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیچھے تو فرمایا کہ یہ جو 3,000 اور 5,000 فرشتوں کا ذکر فرما رہے ہیں وہ اس انداز میں ہے کہ وہ خوشخبری ہے تمہارے لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں ہے مدد، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر اللہ کی طرف سے۔ جو بھی مدد ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور فرشتوں کو یہ نہ سمجھ لیں کہ فرشتوں کی طرف سے مدد ہو رہی ہے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مدد نہیں ہے مگر وہ اللہ کی جانب سے ہے جو کہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ دے طرفا من الذین، ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا پھر ان کو ذلیل کر دے۔ یہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے۔ تو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ وہاں پر کیا ہوا تھا، ایک طرف تو فرشتے آ رہے تھے
اور ادھر سے شیطان جو عزازیل، اصل شیطان، بڑا شیطان جو ہے وہ کفار کی مدد کے لیے وہاں پر آیا ہے، اور وہ کسی ایک مشرک سردار تھا مکے کا، اس کی شکل میں آیا، تو ابو جہل کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ادھر سے تو فرشتے آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام خود آئے ہیں اور وہ آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، اب یہ شیطان تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، اس نے پہچان لیا فوری طور پہ، اس نے کہا کہ یہ تو آ گئے ہیں فوراً، تو وہ بھاگنے لگا۔ جب بھاگنے لگا تو ابو جہل نے اس کو بازو سے پکڑا، اسے کہا تم کہاں جاتے ہو؟ تو وہ کہتا کہ چھوڑو مجھے، میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یعنی شیطان جو ہے فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، وہ کفار نہیں دیکھ رہے تھے، تو وہ فوراً بازو چڑھا کے بھاگا ہے شیطان وہاں سے۔ تو اس بات کو فرمایا کہ یا ان لوگوں کا ایک گروہ کاٹ دیا جائے، یا پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہو جائیں، اور فینقلبوا خائبین، وہ خوار ہو کر ذلیل ہو کر واپس لوٹیں۔ لیس لک من الامر، جب یہ ہوا ہے غزوہ احد کے اندر، جب یعنی کہ شکست کا انداز بن گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے گر گئے تھے، اس موقع پر کیا ہوا کہ ایک کافر تھا، اس نے نا ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے صحابی تھے، ان کو قتل کر کے، تو اس نے شور کر دیا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ اس نے جب یہ آوازیں لگانا شروع کی ہیں تو سب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بہت زیادہ پریشان، اور اس پریشانی نے بھی صحابہ کرام کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے۔ تو جب وہ پریشان ہوئے ہیں، کچھ صحابہ کہتے کہ اب ہم نے لڑنا کس لیے ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں ہیں تو ہم نے کس لیے لڑنا ہے۔ کچھ صحابہ جو ہے وہ کہتے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں اور زیادہ لڑنا چاہیے تاکہ ہم بھی شہید ہو کے ان کے ساتھ مل جائیں۔ تو یہ مختلف اس وقت کے مطابق صحابہ کرام کی رائے تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں۔ اور اس بات جب یہ ختم ہوا معاملہ سارا، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں کچھ بد دعائیں کرنے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، لیس لک من الامر، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے، آپ مطلب اتنا پریشان نہ ہوں، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آپ ایسی بات مت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے، اگر چاہیں تو وہ ان کو معاف فرما دیں، آپ ایسا مت کریں، ان کو بددعائیں نہ دیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو ان کو پھر عذاب دیتا ہے، یعنی جزا اور سزا جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا کام ہے اپنی کوشش کرنا اور اپنے انداز میں آگے بڑھتے رہنا، تبلیغ کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، جہاں جس بات کی ضرورت پڑے وہ کام آپ نے کرنا ہے، جہاں تک آپ کے بس میں ہے اتنا ہی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو معاف فرما دے گا، اللہ جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا۔ تو آپ جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، بے شک وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن آپ ان کو بددعائیں نہ دیجئے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ ایک تو خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی، دوسرا ادھر پیچھے سے حملہ ہو گیا تھا، تیسرے ادھر سے وہ جو ہارے ہوئے تھے وہ بھی واپس لوٹے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آوازیں دیا زور سے، انہیں کہا ہم آ گئے، آپ بھی آ جاؤ واپس، تو وہ پیچھے لوٹے ہیں، اور پھر دونوں طرف سے حملہ ہوا تو مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس پریشانی کے عالم میں جب سب معاملہ ختم ہوا، اس موقع پہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بددعاؤں دینا لگ گئے تھے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا مت کریں، آپ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس پریشانی سے باہر آئیں، یہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے ظلم کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی یہ جو کفار ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، جو مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ بھی اللہ کے ہیں، مشرکین بھی اللہ کے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ ویعذب من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے یا سزا دیتا ہے۔ تو آپ ایسا مت کریں، آپ ان کو بددعائیں نہ دیں، اللہ جب چاہے گا ان کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ۔